وہ آنکھیں مونتا مسکرایا تھا۔ حویلی روشنیوں سے چکمگا رہی تھی، چکمگاتی بھی کیوں نہ۔ حویلی کے اکلوتے بچوں کی شادی ہوئی تھی، سارا گاؤں اس حویلی میں امڈ آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا لوگوں کا سیلاب ہے جو حویلی میں آیا ہوا ہے۔ شور سے تنگ آ کر وہ گارڈن میں آ گیا تھا۔ صبح سے رسموں پر رسمیں کر کر کے اس کی اچھی خاصی بینڈ بج چکی تھی، اور اب وہ ان رسموں سے صرف دور ہی جانا چاہ رہا تھا۔ دادی جان نے اپنے دل کے تمام ارمان پورے کر لیے تھے۔ وہ خوش تھی، وہ بھی خوش تھا۔ دادی جان کی خوشی کے لیے ہی تو اس نے ہی شادی کی تھی، ورنہ وہ وہاں سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو عمر میں بہت اس سے اچھا خاصا بڑا تھا، اور اوپر سے وہ بالکل بچوں جیسی تھی۔ دادی جان کی ضد پر وہ اس شادی کے لیے راضی ہوا تھا۔ زور زبردستی کسی نے بھی نہیں کی تھی، مگر پھر بھی اس شادی میں اس کی اپنی مرضی شامل نہ تھی۔ مگر وہ خوش تھا، کیونکہ اس کے دل میں آج تک کوئی بسا ہی نہ تھا جس کے لیے وہ اس شادی سے ناخوش ہوتا۔ پتہ نہیں کب وہ وقت آنا تھا جب کوئی اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتا، اور اب وہ وقت قریب تھا جب وہ نازک جان اس کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکنے والی تھی۔ ڈھولک کی آواز سنتے ہی اس نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام لیا تھا۔ صبح جلدی اٹھا، اور اوپر سے رات کے 2 بج گئے تھے۔ گاؤں کے لوگ ابھی بھی جانے کا نام نہیں لے رہے تھے، بلکہ ابھی تک ڈھولک یوں بجا رہے تھے جیسے دن کا 2 بج رہا ہو۔ اسی وجہ سے وہ باہر تھا کہ یہ سب بند ہو تو وہ اندر جائے، مگر اس کو محسوس ہو گیا تھا کہ یہ سب ساری رات چلنا تھا۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ تبھی بیجان اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی۔ سالار، تم یہاں ہو؟ اب تک گئے نہیں اندر؟ نہیں بیجان، وہ سر میں درد ہو رہا تھا۔ یہ سب سن کر سوچا جب یہ بند ہوگا تو تبھی اندر جاؤں گا۔ اندر تو اس کی آواز مزید تیز ہے۔ ارے میرے بچے، گاؤں والے خوش ہیں تمہاری شادی پر، اس لیے وہ یہ خوشی منا رہے ہیں۔ تم بے فکر رہو، تھوڑی دیر میں یہ بند کروا دوں گی، مگر تم تو اندر جاؤ۔ میری بچی رمیسا کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کم از کم اس کا تو سوچو، 1.5 گھنٹہ پہلے ہم نے اس کو اس کے کمرے میں بٹھا کر یہ کہا تھا کہ جب تک تم نہ آ جاؤ اس نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ وہیں ہوگی۔ جاؤ میرے بچے، وہ پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہے، تم بھی بہت تھکے ہوئے ہو، جاؤ جا کر آرام کرو۔ مگر دادی جان، کہا نا میں نے اندر جاؤ، وہ سختی سے بولی۔ میں بھی اندر جا کر یہ سب بند کرواتی ہوں، میں بھی بہت تھک گئی ہوں۔ وہ بھی اندر کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ پھولوں کی پتیوں سے حویلی مکمل طور پر دلہن کی طرح سجی تھی۔ پھولوں کی خوشبو نے اس کے موڈ کو پھر سے خوشگوار کر دیا تھا۔ دادی کے کہنے پر ڈھولک کی آواز بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے سکون کی گہری سانس لی، اب وہ سکون سے سو سکتا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم زمین نے جکڑے تھے۔ کمرہ باہر سے ہی جنت معلوم ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے کو سجے ہوئے اس نے نہیں دیکھا تھا، مگر جس طریقے سے اس نے کہا تھا، اس کو یقین تھا ان لڑکوں نے اس کے کمرے کو بہت اچھے سے سجایا ہوگا۔ وہ گہری سانس بھرتے ہیں اپنے کمرے کا لاک کھولتا اندر داخل ہوا۔ کمرے کو دیکھتے ہی اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں چاروں جانب گھماتے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کری۔ سالار کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، کیونکہ رمیسا میڈم دادی جان کے کہنے کے مطابق ابھی تک بستر پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ صرف دادی جان کو نہیں بلکہ اس کو بھی یہی امید تھی۔ وہ بچی تھی اور وہ جانتا تھا وہ یہی کرے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے قدم قدم چلتا اس کے برابر جا کر بیٹھا۔ رمیسا جو گھونگھٹ لٹکائے سونے میں مصروف تھی، اس کو احساس ہی نہ ہوا کہ کوئی اس کے برابر آ کر بیٹھا ہے۔ رمیسا، سالار نے نرمی سے رمیسا کو پکارا۔ رمیسا کے کچھ نہ بولنے پر اس نے 1-2 بار اس کا نام لیا۔ رمیسا، کیا ہو گیا میرا بچہ، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ وہ فکر مند ہوتا اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ گھونگھٹ کے نیچے اس کو سکون سے سوتا پا کر اس کے لب ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئے۔ دوسرے ہی لمحے وہ چہرہ جھکائے ہنس پڑا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ رمیسا تھی؟ انتظار کرنے سے زیادہ وہ سونا پسند کرتی تھی۔ او گڈ، وہ ہنستے ہوئے رمیسا کی بھاری جولری اتارنے لگا۔ اتنی حسین لگ رہی تھی وہ حسن کی مورت کہ کئی پل کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ جوان جذبات انگڑائی لے کر جاگے تھے، کیوں نہ جاگتے؟ سامنے سوتی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ اس کا حق تھا اس پر، مگر نہیں، جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتی وہ اس سے اپنا حق زوجیت وصول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس لیے بھی اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ چھوٹی تھی۔ 16 سالہ رمیسا اس سے پوری 10 سال چھوٹی تھی۔
دادی جان کے کہنے پر وہ اس سے شادی کر چکا تھا، مگر وہ اس سے حق زوجیت اسی وقت وصول کرنا چاہتا تھا جب وہ اس قابل ہو جاتی۔ وہ نرمی سے اس کی ساری جولری اتارتا، انہیں سائڈ ٹیبل پر ترتیب سے رکھ گیا۔ اس کو اپنی جولری کتنی پیاری تھی، وہ تو شادی ہال میں وہ دیکھ چکا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی بھی جولری کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ جولری اتار کر وہ اس کے ڈیزائن بنے بالوں کو کھولنے کی تیاری کرنے لگا، جس کو کھولنے کے لیے اس کو کم از کم آدھی رات تو چاہیے تھی۔ پے در پہ نکال کے دیکھ اس کو اندازہ ہو گیا کہ پارلر والی خالہ نے پورے پارلر کے پنیں آج اس کی بیگم کے سر پر لگا دی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے میں وہ اس کے بالوں کو بھی کھول چکا تھا، اور وہ پہلے سے کافی پرسکون حالت میں سو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کو اس کے تکیے پر لٹاتا، اس کی آوارہ لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑچ کیا تھا۔ اف میڈم مزید پرسکون ہو گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری، دل کے جذبے پر لبیک کہتا وہ جھک کر رومیسا کی پیشانی کو چوم گیا۔ کیا ہوا؟ اگر آج وہ دونوں مکمل نہیں ہو رہے تو بہت جلد وہ دن آنا تھا جس دن ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہو جانا تھا۔ اس کو طریقے سے سلانے کے بعد وہ خود شاور لینے چلا گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے شاور لے کر خود کو پرسکون کرتے وہ باہر آیا۔ بیڈ پر آڑی ترچھی چھوئی رومیسا نے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ میڈم کو طریقے سے سلا کر گیا تھا وہ، مگر میڈم طریقے سے سو جائیں یہ تو اس صدی میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ پھیل کر پورے بستر پر لیٹی تھی، ایک ٹانگ اپنی جگہ پر تھی تو دوسری ٹانگ سالار کی جگہ۔ بال مزید بکھر کر چہرے پر آ گئے تھے۔ اس وقت اگر چھوٹا معصوم بچہ اس کو ایسے دیکھ لیتا تو ضرور وہ اسے ڈر جاتا۔ وہ سر جھٹکتا، اس کی جانب آتے اس کے بالوں کو سمیٹا پیچھے کر گیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کے محرون لبوں کو دیکھتے اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ ان لبوں کا رس پینے کی خواہش شدت سے محسوس ہوئی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور اس کے بارے سے سوچنا اس کا حق تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا وہ سر جھٹکتا اسے دور ہوا۔ بھوک سے پیٹ بری طرح درد کر رہا تھا۔ ہال میں وہ کھانا نہیں کھا سکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈم رومیسا نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ رومیسا کے بارے میں سوچتے وہ پھر سے رومیسا کے پاس آیا۔ ایسے سونا اچھا نہیں ہے۔ وہ جھکتا، اس کے بالوں کو سمیٹتے اس کا چہرہ ہلکے ہلکے تھپتھپانے لگا۔ رومیسا، رومیسا میری جان، میرا بچہ اٹھو، کھانا کھا لو، ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا نا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو تھپتھپاتا بہت پیار سے اس کو بلا رہا تھا۔ اس نے نیند سے غافل ہوتے ہلکی ہلکی اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ وہ جھکتا، اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا۔ رومیسا جو ابھی تھوڑا بہت اٹھی تھی اس کی اس حرکت پر مکمل بیدار ہوتے بری طرح سرخ ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ ہم کو بلا رہے تھے؟ ہاں جان، تم نے اور میں نے کھانا نہیں کھایا تھا نا، چلو آؤ ہم کھانا کھائیں۔ مگر مجھے نیند آ رہی ہے سالار لالا۔ پاگل پاگل لڑکی، لالا 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 کوئی ہوں تمہارا؟ مگر میں تو آپ کو ہمیشہ سے لالا کہتی ہوں، اور آپ بھی تو مجھے کہتے تھے کہ لالا کہا کرو۔ وہ پہلے کی بات تھی میری جان، اب تم اور میں ہسبینڈ وائف ہیں، جیسے ہمارے ممی پاپا تھے، جیسے ہماری دادا دادی تھے۔ اور جو ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں وہ اپنی باتیں کسی کو نہیں بتاتے، اور وہ ان کو لالا یا پھر باجی ایسا کچھ بھی نہیں کہتے، سمجھ رہی ہو؟ وہ آرام آرام سے اس کو سمجھا رہا تھا۔ مگر کیوں نہیں کہہ سکتے سالار لا؟ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی سالار نے جلدی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ پاگل لڑکی، ابھی تو سمجھایا ہے کہ شوہر کو لالا نہیں کہتے۔ شوہر آپ کا وہ ہوتا ہے جو تم ڈرامے دیکھتی ہو نا، شوہر آپ کا ہیرو ہوتا ہے، اور ہیرو کو بھلا کوئی بھائی بولتا ہے؟ ارے ہاں، فواد خان میرا ہیرو ہے، اسی لیے میں اس کو لالا نہیں بولتی۔ اب ایسے ہی میں آپ کو بھی لالا نہیں بولوں گی۔ اس کی میڈم بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اس کے منہ سے فواد خان کا ذکر سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہاں میں تمہارا ہیرو ہوں، مگر فواد خان تمہارا لالا ہی ہے، سمجھی تم؟ چلو جلدی سے اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دونوں بہت مزے سے کھانا کھائیں گے، پھر سو جائیں گے۔ وہ اس کے بالوں کو سنوارتا اس کو پچکارتے بولا تھا۔ وہ بھی لمبی انگڑائی لیتے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کھانا گرم کرتا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جب باہر گیا تھا تو سارے ملازمین سو گئے تھے، اور اتنی رات کو کسی بھی ملازم کو اٹھانا اس کو اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے اس نے تمام کھانے کو خود ہی تھوڑا تھوڑا کر کر گرم کر لیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے وہ مسکرایا۔ میڈم جی اپنا بھالو والا نائٹ سوٹ پہنے، اس کا انتظار کر رہی تھی۔
پالو والا نائٹ سوٹ پہن کر وہ اپنے وزن سے کہیں زیادہ بڑی لگتی تھی۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ ہاں میری جان، مجھے معلوم ہے، تبھی تو اتنی جلدی جلدی کھانا گرم کر کے لایا ہوں۔ وہ ایک پلیٹ میں بریانی نکالتا چمچ بھرتے اس کے منہ کے آگے کر گیا تھا۔ اس نے فٹافٹ سے اپنا منہ کھول لیا۔ وہ اس کو کھانا کھلاتے اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ساتھ ساتھ وہ خود بھی کھانا کھا رہا تھا۔ تھوڑا سا کھانا کھا کر اس نے سالار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ اتنا سا کھانا بالکل بھی نہیں، میری بیوی اتنا سا کھانا کھائے یہ تو مجھے بالکل منظور نہیں ہے۔ چلو فٹافٹ منہ کھولو، کھانا کھاؤ پیٹ بھر کر۔ ہم نے سنا ہے کہ رات میں زیادہ کھانا کھانے سے موٹے، کوئی بات نہیں، تو موٹی ہو کر بھی اچھی لگو گی، اس لیے چلو منہ کھولو۔ وہ زبردستی اس کو دوبارہ سے کھانا کھلانے لگا۔ نہ کرنے کے بعد بھی وہ سالار کے ساتھ اچھا خاصا کھانا کھا چکی تھی۔ ایک دم فل ہونے کے بعد وہ ہاتھ اٹھائے سالار کو روک گئی، اور سالار بھی اب سمجھ گیا تھا کہ اب وہ مزید نہیں کھا سکتی، اور اس کو پانی پلاتے کھڑا ہوا۔ تم لیٹو، میں بس یہ برتن رکھ کر آتا ہوں، پھر میں تمہیں آ کر سلاؤں گا۔ وہ نرمی سے اس کو سمجھاتے کمرے سے نکل گیا، جبکہ میڈم صاحبہ پھیل کر بستر پر لیٹی تھی۔ بندہ پوچھے ان سے کیا اس پلنگ پر اکیلے ان کو ہی سونا تھا؟ تقریباً 15 منٹ بعد وہ تمام برتنوں کو دھو کر دوبارہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ رمیسا سو گئی ہوگی، مگر کمرے کے اندر داخل ہوتے اس کے کھٹر سے اس کو معلوم ہو گیا کہ میڈم ابھی تک جاگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے سلیپر اتارتا جلدی سے آ کر بستر پر لیٹا۔ آج کا دن بہت زیادہ کام والا تھا۔ کام نہیں بھی کرنے کے باوجود وہ بہت تھک گیا تھا۔ ایک تو اتنی ساری تھکن، اوپر سے مزید رسموں نے اس کو بری طرح تھکا دیا تھا۔ دلہا دلہن بننا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا جتنا لگتا ہے، وہ سوچتے ہوئے اپنی جگہ پر لیٹا تھا۔ میڈم صاحبہ اس کے برابر پھیل کر لیٹی ہوئی تھی، کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ اس کو سوچوں میں غرق دیکھ کر وہ مسکرایا۔ رمیسا، میرا بچہ، کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے رمیسا کا بازو ہلایا۔ اس کے بازو ہلانے پر رمیسا نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو جو اتنا گم ہو؟ اس کے قریب ہو کر لیٹا۔ اس سے باتیں کرنا اس کو اچھا لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ہمارا بیبی کب ہوگا؟ وہ اس کی جانب مڑی۔ اس کے سوال پر سالار کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ ہاں سالار، کب ہوگا ہمارا بیبی؟ میری جان، ابھی تو تم خود ہی بیبی ہو، ہمیں اتنی جلدی سے دے دی بیبی کیوں چاہیے؟ اس کی باتوں پر سرخ پڑا تھا ایسے چھوٹی سی اور بیوی تھی، مگر باتیں ایسی کر رہی تھی جیسے وہ اس کی شوہر ہو۔ بار بار پر سرخ کر رہی تھی۔ نہیں سالار، مجھے بچہ چاہیے، مجھے اسے پالنا ہے۔ میری جان، ابھی تم خود بھی تو چھوٹی ہو، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو ہمارا بیبی خود ہی آ جائے گا۔ مجھے ابھی چاہیے بچہ، وہ ضدی لہجے میں کہتی کھڑی ہوئی۔ اس کے ضد کرنے پر وہ حیران ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی، اب اچانک یہ بچے کا خیال اسے کہاں سے آ گیا تھا؟ اچھا، تم سے ہی کس نے کہا بچے کا؟ کسی نے بھی نہیں کہا سالار، مجھے خود شوق ہے۔ اچھا شوق ہے نا، جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو پھر ہمارا بیبی آ جائے گا۔ نہیں، میں بڑی ہو گئی ہوں سالار۔ اچھا، میری ماں کس نے کہہ دیا اتنی جلدی بچہ ہوتا ہے؟ میری فرینڈز کہتی ہیں کہ شادی کے 1 سال میں بچہ ہونا ضروری ہے، نہیں تو اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ منہ موڑتا مسکرا دیا۔ خود بھی پاگل تھی اور دوستیں بھی پاگل ہی رکھی ہوئی تھی۔ اچھا ہو جائے گا ہمارا بچہ، اب سو جاؤ۔ ایسے کیسے ہوگا؟ ہم نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، دعا بھی نہیں کری۔ جان، میں نے نماز پڑھ کر دعا کری ہے نا، ہو جائے گا، مگر میری دوستیں کہہ رہی تھی نماز پڑھنے کے علاوہ بھی ماں باپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر بچے ہوتے ہیں۔ وہ منہ بھلا کر بولی۔ اس کی بات سنتے سالار کان کے لو تک سرک پڑا۔ اگر اس کو معلوم ہوتا نا کہ وہ کیا کیا کہہ رہی ہے تو شاید وہ نہ کہتی۔ اس کی باتیں اس کا خون گرم کر رہی تھی۔ جوان خون تھا، جذبات انگڑائی لے رہے تھے، مگر وہ بچی تھی۔ اسی چیز کا خیال تھا جو سالار اس سے اب تک دور تھا۔ پاگل لڑکی، ساتھ سو جائے نا دونوں دلہا دلہن تو بچہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر تم نے کوئی بھی بات کری تو ہمارا بچہ نہیں ہوگا، اس لیے جلدی سے آؤ، میرے برابر لیٹ جاؤ اور دعا کرو، دیکھنا بہت جلد ہمارا بیبی ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ سالار، ایسا ہی ہوتا ہے واقعی، وہ نہ سمجھی سے بولی۔ ہاں میرے بچے، تم آؤ تو میں تمہیں سلاؤں، پھر دیکھنا کل ہمارا بیبی ہونے والا ہوگا، پکا؟ وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہاں میں سر ہلا گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آتی اس کے برابر لیٹ گئی۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کو سلانے لگا۔ ہم اپنے بچے کا کیا نام رکھیں گے سالار؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ سالار گہری
سانس بھر کر رہ گیا۔ اس وقت اگر وہ کچھ اور سوچ بھی رہی تھی تو وہ بھی صرف اور صرف بچے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ خود بچی تھی اور ابھی سے بچے چاہیے تھے۔ میڈم کے ساتھ اگر وہ سب کر دوں نا تو میڈم کو معلوم ہوگا کہ اصل میں جو میڈم کو چاہیے وہ ہوتے کیسے ہیں۔ وہ سوچ کر مسکراتے اس کے بالوں میں مزید تیزی سے ہاتھ چلانے لگا۔ یہ سب ہم اس کے ہونے کے بعد سوچیں گے کہ کیا نام رکھنا ہے، کیا نہیں، ابھی سو جاؤ۔ وہ اس کو ہلکا سا دپٹے اس کو مزید اپنے قریب کر گیا۔ اس کے دپٹے پر اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ابھی اسے آنکھ بند کرے 3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے فوراً سے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولی۔ سالار نے اس کو دیکھا تھا اور میڈم کو ایسا کیا یاد آ گیا تھا جو اس سے پوچھنا تھا۔ ہاں وہ سالار، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، میں نے تو وہ پوچھی ہی نہیں۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتا سالار فریز ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بتاؤ ایسی کون سی بات پوچھنی تھی جو تم نے پوچھی نہیں اور اب پوچھنی ہے؟ وہ سالار، وہ اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا گئی۔ اس کو اتنا شرماتے دیکھ سالار کے دل نے ادھم مچایا۔ جلدی پوچھو، سونا بھی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ وہ سالار، آپ کو لڑکے پسند ہے یا لڑکی؟ دادی کہہ رہی تھی آپ سے میں آپ کی پسند بھی پوچھوں۔ اس کی بات سنتے وہ اپنے سر پر ہاتھ مار گیا۔ تو اس کی بیگم ہی نہیں، اس کی دادی بھی ان سب چیزوں میں اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ ان سب چیزوں کا جواب میں اس وقت دوں گا جب ہمارا بیبی ہونے والا ہوگا۔ ابھی چپ کر کے یہاں لیٹو اور 2 منٹ میں سوتے ہوئے نظر آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو سختی سے کہتا اس کو تکیے پہ لٹا گیا۔ قسم خدا کا رات کے 3 بج گئے تھے مگر وہ تھی کہ سو ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ رات دیر سے سوئے تھے تو ہمیشہ کی طرح صبح بھی دیر سے اٹھے۔ رمیسا کے آگے سالار بھی تو تھوڑا جلدی اٹھ گیا تھا مگر رمیسا لیٹ لطیف دیر سے ہی اٹھی۔ اٹھنے کے بعد وہ دونوں تیار ہوتے نیچے چلے گئے تھے اور ابھی جیسے تیسے کر کر لوگوں سے بچتے بچاتے دونوں ہی اوپر آئے تھے۔ اف، بہت تھکن ہو گئی ہے۔ وہ اپنا سر دباتے صوفے پر جا کر بیٹھا۔ LED اوپن کر گیا۔ کافی دن سے کوئی نیوز نہیں دیکھی تھی اور اب دل کر رہا تھا کہ تھوڑا بیٹھ کر نیوز بھی دیکھا جائے اور دوسرے چینل بھی انجوائے کیے جائے۔ وہ ٹی وی دیکھتے ساتھ ساتھ رمیسا پر بھی نظر جمائے ہوئے تھا جو کبھی کچھ کر رہی تھی تو کبھی کچھ کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا میڈم کی ہڈیوں میں چین نہیں ہے۔ وہ سر جھٹکتے اپنا سارا دھیان ٹی وی پر چلتے پاکستان اور آسٹریلیا کے میچ پر جما گیا۔ تھوڑی دیر کچھ نہ کچھ کرنے کے بعد وہ منہ پھلائے سالار کے برابر آ کر بیٹھی۔ اس کو اپنے برابر بیٹھے ہوئے سالار ہلکا سا مسکرا دیا۔ سالار، مجھے اپنا موبائل دیں، مجھے گیم کھیلنے ہیں، منہ پھلائے بولی۔ گاؤں میں شادی سے پہلے موبائل دینے کا رواج نہ تھا اور اس کے پاس موبائل نہ تھا مگر پھر بھی وہ کبھی دادی کا کبھی اس کا موبائل لے کر چلا ہی لیا کرتی تھی۔ مگر میرے موبائل میں تو گیم ہی نہیں، سالار نرمی سے بولا۔ ہاں بس مجھے موبائل دے دیں، گیم میں خود بھی ڈاؤن لوڈ کر لوں گی، وہ ناراضی سے بولی۔ اس کی ناراضی دیکھتے وہ ہنستے ہوئے اپنا موبائل کھولتے اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا۔ وہ اپنی مرضی سے یوٹیوب کھولتی شارٹس اسکرول کرنے لگی۔ وہ میچ بھی دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ رہا تھا۔ جب پیاری سی بیوی برابر میں وہ بیٹھی ہو تو کس کافر کا دل لگتا ہے کسی اور چیز میں؟ ایسے ہی اس کا بھی دھیان نہیں لگ رہا تھا کسی بھی چیز میں۔ ویڈیو اسکرول کرتے کرتے رمیسا کے سامنے خوبصورت سا ماں بیٹے کی ایک ویڈیو آئی۔ وہ اس ویڈیو پر بے ساختہ رک گئی۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی اس کے پلکیں کھڑی ہوئی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ سالار کا موبائل پھینکتے کھڑی ہوئی۔ سالار حیران ہوا، اچانک سے میڈم کو کیا ہوا؟ اس کو سمجھ نہیں آئی۔ خیر ضرور کچھ یاد آ گیا ہوگا۔ وہ سر جھٹکتا ٹی وی کے والیوم کو مزید بڑھا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رمیسا منہ پھلائے واش روم سے باہر آئی تھی۔ اس کا گول گپے سے بھی بڑا منہ دیکھتے ہی سالار کو تھوڑی سی حیرانی ہوئی۔ ایسا کیا ہوا تھا جو اس کی میڈم کا اتنا بڑا منہ پھل گیا تھا؟ وہ غصے سے پیر پٹکتے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھتے سالار کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے اپنی نگاہیں رمیسا پر جما گیا جو پتہ نہیں کیوں اتنا غصے میں جل رہی تھی۔ سالار، آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گی تو میں پریگننٹ ہو جاؤں گی، ہمارا بیبی ہوگا، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ غصے سے بولی۔ اس کی بات سنتے سالار نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تمہیں کیسے پتا بیوقوف لڑکی کہ تم پریگننٹ نہیں ہو؟ یہ دیکھیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود پریگننسی اسٹک اس کے سامنے کر گئی۔ صاف صاف نیگیٹو آیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پریگننٹ ہوں؟ جھوٹے ہیں آپ، وہ منہ پھلاتے رخ موڑ گئی۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا اپنے چہرے کے رنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بیوی تھی چھوٹی مگر تھی
بالکل پکی، اس کو پتہ چل گیا تھا۔ مجھے بچہ چاہیے سلار، مجھے مننا چاہیے، وہ سو کرتے بولی۔ اس کی بات سنتے سالار کے لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ میڈم کو تو بچوں کا شوق تھا کہہ کر وہ اس کو بھی بچوں کا شوقین بنا رہی تھی۔ میری گڑیا کو کیا چاہیے؟ وہ اس کے کان میں جھک کر پیار سے بولا۔ منا اور منی دونوں، وہ بھی ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی فرمائش سن کر وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ چھوٹی سی تھی مگر بچے میڈم کو دو دو چاہیے تھے۔ بچے اتنی آسانی سے پیدا نہیں ہوتے میری جان، درد ہوتا ہے بہت۔ وہ اس کے کان میں رازداری سے بولا۔ جتنا بھی درد ہوگا مجھے برداشت ہو جائے گا، مگر مجھے بیبی چاہیے تو چاہیے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اچھا ایک شرط، میں تمہیں بیبی ملے گا۔ کون سی شرط؟ وہ جلدی سے اس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ جو بھی بولے گا وہ مان جائے گی۔ جاؤ اور جا کر پیاری سی وہ والی نائٹی پہن کر آؤ جو میں نے آج صبح تمہیں لا کر دی ہے۔ تم وہ پہن کر آؤ گی، پھر میں تمہیں بہت سارا پیار کروں گا، پھر اس کے بعد تمہارا اور میرا بیبی ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ دباتے اس کے کان میں بولا۔ پکا ہو جائے گا نا؟ آپ جو بولیں گے میں وہ کروں گی، مگر شرط یہی ہے کہ مجھے منا اور منی دونوں چاہیے۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، دونوں آئیں گے، اب جاؤ۔ وہ اس کے بالوں کو سہلاتا اس کو تھوڑا سا آگے کر گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے دوبارہ سے ڈریسنگ روم میں گھسی، جبکہ وہ اپنے چہرے کو سلاتا اپنا چہرہ ٹی وی کی جانب موڑ گیا۔ مگر اب کیا خاک کسی اور چیز میں دھیان لگنا تھا؟ میڈم جی باتیں کر 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 اس کا سارا دھیان اپنی جانب لگا چکی تھی۔ وہ ایل ای ڈی آف کرتا کھڑا ہوا۔ اب جب تک وہ باہر نہیں آ جاتی تھی تب تک اس نے ایسے ہی پاگلوں کی طرح بولائے پھرنا تھا۔ وہ بستر پر کروٹ بدلے جا رہا تھا۔ میڈم جی جو پورا آدھے گھنٹے سے پہلے ڈریسنگ روم میں گئی تھی صرف اور صرف چینج کرنے کے لیے، وہ آدھے گھنٹے سے اندر پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، اور وہ تھا کہ اب اس کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بستر سے کھڑے ہوتا کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ٹہل کر جب سکون نہ ملا تو وہ دوبارہ سے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا کر رہی تھی یہ پاگل لڑکی۔ اس لیے دادی سے کہا تھا کہ میری اسے شادی نہ کروائیں۔ یہ بچی اور میں اتنا بڑا، ہم دونوں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں؟ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتا پھر سے ٹینشن میں چلا گیا تھا۔ رومیسا بچی کی بچی تھی، اس کو سمجھاتے ہی وہ خود بچہ بن جانے والا تھا۔ وہ جانتا تھا ابھی بھی میڈم باہر نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو مسلتا لمبا ہوتا بستر پر دوبارہ لیٹ گیا۔ خدا سب کروا دے مگر کسی کا انتظار نہ کروائیں۔ وہ اپنے بالوں کو سہلاتا دوبارہ سے کروٹ بدلنے لگا۔ چاہتا تھا سو جانا مگر نیند تھی کہ آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس پاگل لڑکی نے اپنی باتوں سے اس کا دماغ اتنا خراب کر دیا تھا کہ وہ بھی اب وہی سب سوچ رہا تھا جو وہ سوچ رہی تھی۔ ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ تبھی اس کو ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ وہ جھٹکے سے اپنا چہرہ ڈریسنگ روم کی جانب کر گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کی نظر ساکت ہوئی تھی۔ اف! تباہی زیر لب اس کے لبوں نے یہ الفاظ کہے تھے۔ میرون کلر کی نہایت بولڈ سی نائٹی پہنے وہ قدم چلتے اس کے پاس آ رہی تھی۔ میرون نائٹی، گھٹنے سے کچھ اوپر تک کی، بازو سلیو لیس ہونے کی وجہ سے اوپر ایک گاؤن تھا، جو گاؤن مکمل طور پر نیٹ سے بنا ہوا تھا۔ اس پر نگاہ ٹھکانا مشکل تھی۔ ایک تو تھی اتنی خوبصورت، اوپر سے میڈم تیار بھی ہو کر آئی تھی۔ دھمکتے ہوئے خوبصورت کھٹاؤ دار لبوں پر میرون لپسٹک لگائے وہ آفر ڈھا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت لبوں کو دیکھتے سالار کو اپنے حلق میں کانٹے چبھے محسوس ہوئے۔ اس کے لبوں کا رس پینے کی خواہش دل میں شدت سے ہوئی تھی۔ وہ جتنا چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس کا خیال کر رہا تھا وہ اتنی ہی بڑی بن کر اس کے خیالوں کو بہکاوے دے رہی تھی۔ اف! یہ لڑکی اپنے آپ پر ہی مصیبت ڈالنے میں پیش تھی۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا کہ وہ جو چاہ رہی ہے وہ ہوتا کیسے ہے تو شاید وہ اس پاس بھی اس کو نظر نہ آتی۔ اس نے جیسے کہا تھا، میں ویسے تیار ہو کر آ گئی ہوں۔ میں نے یہ لپسٹک بھی لگائی ہے، مجھے نہ ہمیشہ سے لال لپسٹک بہت پسند ہے، تو سوچا ابھی آپ مجھے میرا بیبی لا کر دیں گے تو میں یہ لپسٹک لگا کر اس کا سواگت کروں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ اس کی بات سنتے وہ اپنے چہرے کو بے ساختہ مسلنے لگا۔ وہ اس کی باتوں میں ہی اس کو ایسا پکڑ رہی تھی کہ اس کو اب سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس سے ایسا کیا بولے کہ وہ دوبارہ یہ بچہ نہ کرے۔ ارے آپ ابھی تک یہیں بیٹھے ہیں، جائیں نا، میرا بیبی لے کر آئیں۔ مجھے نیند بھی نہیں آئے گی جب تک میرا بیبی نہیں آئے گا۔ اچھا بیبی چاہیے تمہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں جی، مجھے بچہ چاہیے۔ تو پھر آؤ میرے پاس، آؤ۔ اس کو اشارے سے اپنے پاس آنے کا کہتا لمبا ہو کر لیٹا تھا۔ اس کے اشارے پر وہ اس کی جانب تیزی سے آئی۔
اس سے پہلے کہ وہ اس کو اور کچھ کہتا، وہ اپنی حرکت سے اس کو بے ساختہ سانس روکنے پر مجبور کر گئی۔ وہ اس کے پیٹ پر چڑھ کر بیٹھی، اس کے سینے پر اپنے ہاتھ سے لکیریں پھیرنے لگی۔ وہ اس کی حرکت پر سانس روکے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شوہر وہ تھا مگر شوہر والی حرکت وہی کر رہی تھی۔ ہاں جی، اب دیں مجھے میرا بیبی۔ وہ اس کا ہاتھ اٹھائے جھٹکے سے جھٹکنے والے انداز میں بولی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کی ننھی منی سی دھڑکنوں پر جا لگا۔ وہ سرخ ہوتے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ گیا، مگر اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتا اپنا دھیان یہاں وہاں لگانے لگا، مگر جب جنت کی سیر کر آؤ تو پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہاں پھر دل لگتا ہے۔ اس کی نظریں بہک بہک کر دوبارہ وہیں جا رہی تھی جس چیز کو وہ اپنے سر سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ اف، یہ اس نازک عورت نے کیا کر دیا تھا؟ اپنے ہی ساتھ بچہ بچہ کر کر اس کا دماغ پہ بچے کی جانب لگا دیا تو کیا ہوا؟ اگر وہ اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھی تو وہ اس کی بیوی ہی تھی نا، اور اس کے بارے میں یہ سب سوچنا غلط تو نہ تھا۔ فیصلہ کرتا وہ اس کی نرم دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں بھر گیا۔ بیبی کو میرے بچہ چاہیے، تیار ہو جاؤ میری جان، اب تمہیں بچہ ملے گا، وہ گرم لہجے میں کہتا اس کی نرم دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں دبانے لگا۔ اس کی اس حرکت کو وہ کم عمر وجود سمجھ تو نہ پایا تھا، مگر گال اس کے بھی کسی آگ کی مانند دہکنے لگے تھے۔ بچہ چاہیے تھا نا میرے بیبی کو، اب میں اپنے بیبی کو بچہ دوں گا۔ اس کی دھڑکنوں کو سختی سے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بھینچ گیا۔ رومیسا کے لبوں سے سسکیاں نکلی۔ سالار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے سکتے ہوئے بولی۔ بیبی بچہ دے رہا ہوں، بچہ چاہیے نا، جب تک یہ سب نہیں کروں گا ہمارا بیبی کیسے آئے گا؟ وہ اس کے لڑکوں اپنی انگلی پر گھماتا اس کو بے ساختہ اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ اس کے قریب کھینچتے پر وہ کسی کٹی ڈال کے مانند اس کو اوپر جا گری۔ اس کے بالوں سے آتی مہک کو محسوس کرتا سالار پر نشہ طاری ہونے لگا تھا۔ طاری ہوتا بھی کیوں نہ، سامنے بیٹھی عورت اور کوئی نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ وہ تو صرف اس کے احساس سے اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا، تو بھلا اتنا پاس آنے کے بعد وہ بھلا اسے اتنا دور کیسے جا سکتا تھا؟ آپ نہیں خود سے کھائی قسمیں ایک ایک کر کر ٹوٹتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کے وجود میں گم ہو رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا اپنی ناک کے قریب کر گیا۔ اف، کیا خوشبو تھی اس کے بالوں کی! آج اس کے بالوں کی خوشبو دنیا بھر کے سینڈ کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ وہ دیوانہ کر رہی تھی، وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ تباہی تباہی تباہی، وہ وجود سرعام تباہی تھا۔ ایسی تباہی جو کسی کو بھی اپنا غلام بنا لے، جو کسی کو بھی برباد کر دے، اور وہ غلام بن رہا تھا۔ جس کو راج کرنے کی عادت تھی وہ اس کا غلام بن رہا تھا، جس کو غلام بنانا آتا بھی نہیں تھا۔ میرا بال چھوڑیں سالار، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ ڈرے ڈرے لہجے میں کہتی اس کے ہاتھوں سے اپنے بال نکال رہی تھی۔ جان، خوشبو سونگھ رہا ہوں، ان سونگنے دو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دور کرتا دوبارہ سے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ رکھ گیا۔ اس کی حرکتیں رومیسا کو گلابی ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ کافی دیر اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد وہ کھڑے ہوتا نرمی سے رومیسا کو تکیے پر لٹا گیا۔ رومیسا کی خوبصورت وجود کو دیکھتے وہ پاگل ہوا تھا۔ کہیں سے نہیں لگتی تھی کہ وہ کم عمر ہے۔ پیسا لگتا تھا کہ وہ بھی 18-19 سال کی لڑکی ہے۔ ہر چیز اتنی پیاری تھی کہ اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا اس پر سے نگاہ ہٹانے کو۔ وہ نرمی سے اس کے اوپر جھکتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا، ساتھ ساتھ وہ اپنے مونچھوں کو اس کی گردن پر رگڑ بھی رہا تھا۔ رومیسا کے لبوں سے بری طرح سسکیاں نکلنے لگی۔ شرم سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، اوپر سے یہ شخص اس کے ساتھ جو کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے آگے خون بھی لا کر رکھ دیا جاتا تو وہ بھی خون سے زیادہ سرخ کہلائی جاتی۔ اس وقت وہ اتنی سرخ ہو رہی تھی، وہ اپنے لبوں کو کاٹتی سالار کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کو خود سے دور ہٹانے لگی۔ سالار تھوڑا سا پیچھے ہوتے اپنی سرخ دہکتی نگاہیں رومیسا کی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ جان، پیار کرنے دو نا، بیبی ایسے ہی تو آئے گا، وہ اسے کہتا دوبارہ اس کی گردن پر جھکا۔ اب کی دفعہ جو اس نے کیا، رومیسا کے ہوش پوری طرح اڑے۔ وہ نرمی سے اس کی گردن کو چومتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کی اس حرکت سے گھبراتے ہوئے رومیسا نے کس کر اپنی نائٹی کی شرٹ کو سنبھالا۔ سالار ایک نظر اس کو دیکھتا نرمی سے اس کے ہاتھوں کو دور کرتے اس کے بٹنوں کو ایک ساتھ کھولتا، ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ اتار کر دور پھینک دیا۔ رومیسا شرم سے پوری طرح گلابی پڑتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ وہ اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو دیکھتا گہری گہری سانس لینے لگا۔ اف، کیا خوبصورت عورت تھی وہ! ایسی خوبصورت، ایسا بدن کے اگلے بندے کو آگ لگا کر رکھ دے۔ اس کا سنگ مرمر کی طرح تراشا وہ خوبصورت جسم دیکھتے سالار کے جذباتوں نے انگڑائی لی تھی۔
جن جذباتوں کو وہ تھپک تھپک کر سلا رہا تھا، آج وہی جذبات انگڑائی لے کر جاگ رہے تھے۔ وہ نرمی سے اس کی دھڑکنوں پر جھکتا، اس کی دھڑکنوں کو ہاتھ میں لیتا، محسوس کرنے لگا۔ اس کی نرم نرم دھڑکنوں کو محسوس کر اس کے جذباتوں میں طوفان آیا تھا۔ اف، قیامت قیامت قیامت! وہ گہری سانس بھرتے اس کی دھڑکنوں پر جھکتا، ان پر نرمی سے اپنے لب رکھ گیا۔ رمیسا بری طرح گھبراتے اس شخص کو خود سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر پتہ نہیں کیا عجیب شخص تھا، چپک ایسے گیا تھا جیسے نکلے گا ہی نہیں۔ پہاڑ میں گئے بچے، پہاڑ میں کیا سب؟ اس کو اس وقت صرف اور صرف اس مرض سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو چومتے چومتے ایک دم سختی سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ رمیسا کے لبوں سے سسکی نکلی، اس کی سسکی پر وہ سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے مسکرا دیا۔ اس کی سسکیاں اس کے جذباتوں میں ادھم مچا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کرتا، اچانک اس کی آواز نے اس کو ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ وہ سرخ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے، گہری گہری سانس لیتا اس کے اوپر سے اٹھا۔ چہرہ خون کے مانے لال ہو رہا تھا۔ برداشت نے کنپٹی میں دوڑتے خون کو کھولا کر رکھ دیا تھا۔ رمیسا شکر ادا کرتی فوراً سے بستر سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگتی، وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کو اپنے پاس کھینچ گیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے وہ نرمی سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ بال نہیں، قیامت تھے وہ۔ تم بہت چھوٹی ہو ابھی، جب تک ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں آئیں گے تب تک ہمارا بچہ نہیں ہو سکتا میری جان۔ بچے کے لیے ماں باپ کو محنت کرنی پڑتی ہے جو ابھی تم نہیں کر سکتی، اس لیے پلیز تھوڑی بڑی ہو جاؤ۔ اس کے بعد میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جتنے بچے بولو گی ہم اتنے بچے کریں گے، مگر پلیز آئندہ میرے سامنے یہ بار بار بچے بچے مت کرنا۔ وہ مجبور ہوتا اس کو نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ آج تو جیسے تیسے خود کو سمجھا لیا تھا، مگر آئندہ کی وہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تھا۔ مرد ذات کب بہک جائے کہاں پتہ چلتا ہے۔ اس کے قریب آنے کے بعد شاید وہ بھی بہت کچھ سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ اس کی پشت دیکھتا وہ اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا بستر سے ٹیک لگا گیا۔ کنپٹی میں دوڑتا خون اب بھی گرم تھا، بہت مشکل تھا دریا کے پاس رہتے ہوئے پیاسا رہنا۔ اگر وہ اس کی جیسی ہوتی یا کم عمر نہ ہوتی تو کب سے اپنا حق زوجیت اس سے وصول کر چکا ہوتا، مگر اس کا کم عمر سراپا اس کو یہ سب کرنے سے روک رہا تھا۔ ویسے بھی بس 1 سال ہی تو رہتا تھا، 15 دن بعد رمیسا کو پورے 17 سال کا ہو جانا تھا۔ اس کے لبوں پر بس یہی ایک دعا تھی کہ یہ وقت بھی جلدی سے گزر جائے، کیونکہ وہ اب اس سے اتنا عرصہ دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ سو جانے کی کوشش کرنے لگا، اور شاید قدرت کو بھی یہی منظور تھا کہ تھوڑی ہی کوشش کے بعد وہ شخص سو گیا۔ 1 سال کچھ دن بعد وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ چھوٹی سی رمیسا اب کافی سمجھدار ہو چکی تھی، اور ویسے بھی جو سب اس دن اس کے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد اس کو تھوڑا بہت سمجھ آنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے کبھی بھی سالار سے بچوں کا نہیں بولا تھا۔ اس دن کا روپ یاد آتے ہی وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ جاتی تھی۔ اس سے وہ یہ بات کرے گی، سامنے سے وہ یہ کرے گی، اس چیز کو سوچتے اس نے اپنے خواہش کو دل میں دبا لیا تھا، مگر سمجھداری کے راستے پر قدم رکھتے ہی اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس نے اس کو یہ بات کیوں کہی تھی۔ پھر بھی اس شخص نے اس کو 1 سال میں بہت تنگ کیا تھا، اور کہیں نہ کہیں اس کا تنگ کرنا رمیسا کو پسند بھی آتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتی مسکرا دی۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اس کو سالار کی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے اچک کر کھڑکی سے باہر دیکھا، سالار کو گاڑی سے باہر آتے دیکھ نہ محسوس انداز میں اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایک دم اس کو کچھ یاد آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جلدی سے اپنے لبوں پر لگی اس محرون لپسٹک کو صاف کر گئی۔ اگر وہ شخص اس کے لبوں پر یہ لپسٹک دیکھ لیتا تو تب تک اس کے لبوں کو نہ چھوڑتا جب تک اس کے لبوں کی لالی نہ مٹ جاتی۔ آج سے پہلے کئی بار اس نے یہ لپسٹک لگائی تھی، جس کے بعد وہ اس کے لبوں کے ایسے پیچھے پڑتا تھا کہ جب تک یہ لپسٹک پوری نہ ہٹ جاتی تب تک وہ پیچھے نہ ہوتا۔ جلدی جلدی میں وہ لپسٹک ہٹا تو چکی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جلدی جلدی میں یہ سب کرنے کی وجہ سے اس کی ساری لپسٹک پھیل کر اس کے گالوں میں لگ گئی تھی، اور شاید یہ شخص اب بھی اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ تبھی سالار دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ سالار کو دیکھتے رمیسا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ہلکے لہجے میں اسے سلام کرتی کھڑکی کے آگے جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی پشت دیکھ کر مسکراتا اپنے بستے کو سائڈ پر رکھتا تیزی سے اس کے پاس آیا۔ ان کے کندھوں میں ہاتھ ڈالتے اس نے اس کو اپنی جانب کیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میڈم صاحبہ کے کرتوت ان کے گالوں پر صاف نظر آ رہے تھے۔ لپسٹک لگائی تھی، وہ نرمی سے اس کے بالوں کو اپنے چہرے پر ڈالتا ہلکے لہجے میں بولا،
اس کی بات سنتے ہی رومیسا کی جان نکلی تھی۔ بھلا اس کو کیسے پتا؟ نہیں تو وہ بری طرح ہکلاتے جھوٹ بول گئی۔ وہ اس کے بال چھوڑتا سختی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ جان، جھوٹ بول رہی ہو اپنے پیارے شوہر سے؟ نہیں تو میں نے تو آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا پھر یہ کیا ہے؟ وہ اس کا چہرہ شیشے کی جانب کرتا اس کے گالوں پر پھیلے لپسٹک پر اپنی انگلی رکھ گیا اور لپسٹک کو دیکھتے گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ جان اسے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے کان میں دھیرے سے کہتا اس کے کان کی لو کو کاٹ گیا۔ نہیں، میں تو بس وہ آج ایک آخری دن تمہارے پاس بچا ہے جب تم یہ سب کر سکتی ہو، جب تم مجھ سے بچ سکتی ہو۔ کل سے میں تمہارے انگ انگ میں اس طرح سماؤں گا کہ تم خود بھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ اس کی اس بے باک بات پر وہ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ کل رات تم پورے 18 سال کی ہو جاؤ گی اور تمہارے 18 سال کے ہونے کے بعد بالآخر وہ لمحہ آ جائے گا جب میں تمہیں پا سکوں گا۔ وہ نرمی سے اس کی گردن چومتا اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ رومیسا کے اندر اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ اس کو پیچھے کر دیتی۔ جو بھی بول رہا تھا صحیح تو بول رہا تھا۔ اس وقت کے لیے اس شخص نے کتنا انتظار کیا ہوگا نا۔ جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو وہ 17 کی ہونے والی تھی جبکہ سالار 26 سال کا تھا۔ وہ شخص اس سے پورے 10 سال بڑا تھا۔ اس سب کے ہوتے ہوئے بھی اس نے کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ وہ اس وقت کا انتظار کرتا تھا اور بالآخر وہ وقت کل آیا چاہتا تھا، اور کل کے لیے وہ بھی پہلے سے راضی تھی۔ سامنے کھڑے شخص سے اس کو تھوڑی بہت نہیں بلکہ اچھی خاصی محبت تھی۔ محبوب اگر چاہنے والا ہو تو محبوبہ کو ڈبل محبت ہو جاتی ہے۔ اس بات پر وہ یقین نہیں کرتی تھی، مگر جاتے ہوئے وقت نے اس کو اس بات پر یقین کروایا تھا۔ کل رات جب کام سے آؤں تو تیار ہے نا؟ تو میں خوابوں کی دنیا میں لے جاؤں گا۔ وہ اس کے کان میں ہلکا سا چومتا اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے وہ سکون کی گہری سانس اندر کھینچتے بستر پر جا کر وہ دل و جان سے راضی تھی۔ راضی ہوتی بھی کیوں نہ، اس شخص نے اس کو اتنا خوش رکھا تھا کہ اگر وہ اس کو جہنم میں بھی لے جاتا تو اس کے ساتھ وہ جہنم میں بھی خوشی خوشی چلی جاتی۔ یہی اس کی محبت تھی۔ ابھی وہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ تبھی اس کے میسج پر بیپ ہوئی۔ اس نے موبائل اٹھاتے مسکراتے ہوئے اس میسج پر نظر ڈالی۔ کیا تم تیار ہو؟ میں باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کا میسج پڑھتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھا۔ اف، تباہی، ایسی تباہی جو کسی کو بھی نیست و نابود کر دے۔ اونچا لمبا قد پہلے ہی تھا، ہیل نے اس کو مزید دراز کر دیا تھا۔ میرون کلر کی ساڑی میں وہ اس وقت ایسی تباہی لگ رہی تھی جو ساری دنیا تباہ کر دے۔ انتہائی خوبصورت ساڑی کے ساتھ اس نے نازک سی جولری بھی پہنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہن وہ اس وقت مکمل طور پر سجی ہوئی تھی اس شخص کے لیے جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ پلیز آ جاؤ یار، دیر ہو رہی ہے۔ اس کا میسج دیکھتے ہی وہ مسکراتے ہوئے موبائل کو ہاتھ میں پکڑتے تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ آج رات وہ 18 سال کی ہو جانی تھی اور آج کے بعد اس کا سب کچھ مکمل ہو جانا تھا۔ سہج سہج کر سیڑھیاں اتر کر اس نے گارڈن میں قدم رکھا۔ سامنے ہی اس کو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کا روپ دیکھتے سالار اپنی جگہ پر رک سا گیا۔ وہ قدم قدم چلتی آ کر خود ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ شخص بہت دیر تک اب اسی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کو خود ہی گاڑی میں بیٹھتے وہ ہوش میں آتا تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر اس کی پلکیں بری طرح لرزنے لگی۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتی اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ان دونوں کی گاڑی سی ویو کی جانب آ کر رکی۔ سمندر کو دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کو سمندر پسند تھا۔ یہ شخص کو جانتا تھا اس کے دل میں اس شخص کی محبت کئی گنا بڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اترتی وہ تیزی سے اس کی جانب آتا جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ اس نے اس کا گریبان تھامتے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج میں تمہیں زمین پر قدم نہیں رکھنے دوں گا میری جان۔ وہ اس کو نرمی سے اپنی باہوں میں تھامے پانی میں لے گیا۔ پانی میں لے جاتے ہی اس نے نرمی سے اس کو زمین پر اتارا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اپنے پیروں پر محسوس کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی تبھی وہ بے یقین ہوتی وہ شخص اس کے قدموں میں بیٹھا۔ یہ اس نے کہاں سوچا تھا؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا ایک خوبصورت انگوٹھی اس کے سامنے کر گیا۔ جب تم سے شادی کری تب میرے دل میں تم نہیں تھی۔ دادی جان کی ضد پر میں نے یہ شادی تم سے کی تھی۔ سوچا تھا کہ تم بچی ہو، شاید کبھی میں تمہیں اس نظر سے نہ دیکھ سکوں، مگر میرا یہ خیال بہت جلد غلط ثابت ہوا۔
تم بہت جلد میرے دل میں بس گئی۔ تمہارا شوہر ہوتے ہوئے اس وقت کا انتظار کرنا ہے میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ انتظار ختم ہوا۔ میری جان، مجھے اپنی محبت میں قبول کرو، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ وہ اس کے ہاتھ نرمی سے پکڑ کر چوم گیا۔ رومیسا نے بھیگا سا مسکراتے ہی اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کی انگلی میں انگوٹھا پہنا تھا۔ کھڑے ہوتا جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ وہ شرمائی سی اس کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈال گئی۔ وہ نرمی سے اس کو اس خوابگاہ میں لیے داخل ہوا جو اس نے اپنے اور اس کے لیے بنوایا تھا۔ خوابگاہ کو دیکھتے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہر جگہ پھول ہی پھول بکھرے تھے، کئی جگہوں پر موم بتی بھی لگائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے خوابگاہ کا ماحول تھوڑا سا خوبصورت ہوا تھا۔ وہ نرمی سے اس کو بستر پر لٹاتا اس کے برابر آیا۔ بہت وقت اس لمحے کا انتظار کیا میں نے، آج یہ لمحہ آ گیا ہے۔ بولو، کیا دو گی مجھے میرا حق؟ کیا کرو گی مجھے میرے حق سے روشناس؟ وہ نرمی سے اس کی پیشانی چومتا دھیمے سے بولا۔ دل میں موجود محبت نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ ہلکے سے ہاں کہتی اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ بے یقین ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پاگل ہوتا اس کے اوپر جھکا، اس کے چہرے کو اپنے لبوں سے چومتے وہ اس کی گہرائیوں پر اپنے لب رکھنے لگا۔ اس کی جنون پر وہ بری طرح سرخ پڑی تھی۔ اس کو اپنے اوپر سے نیچے تک اچھے سے چومتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ کافی دیر اس کے لبوں کا رس نچوڑنے کے بعد وہ اس کے اوپر سے اٹھا۔ وہ اس کو سرخ نگاہوں سے دیکھتی اپنا آپ کہیں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس شخص نے منٹوں میں اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ تمہیں بہت چاہتا ہوں میں، اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے ہر موقع پر تمہارا ساتھ دوں گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا کے سامنے میں ہمیشہ تمہیں سپورٹ کروں گا، چاہے تم غلط بھی کیوں نہ کرو۔ اس کی بات سنتے رومیسا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے اور اس کے لبوں پر اپنی لب رکھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر وہ بے یقین ہوا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جنونی ہوتا اس کو بستر پر پھینکتے خود کو اور اس کے بے لباس کرتے ایک جھٹکے سے اس کے وجود میں داخل ہو گیا۔ رومیسا کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، جسے سالار اپنے لبوں میں دباتا اپنی شدت میں مزید تیزی لے آیا۔ اب کمرہ رومیسا کی سسکی اور سالار کی شدتوں سے لرز رہا تھا۔ چاند بھینگ کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ وقت کہتا تھا کہ آگے ان دونوں نے بہت سا وقت ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم گزارنا تھا، اور ہوائیں چلتی ہوئی سانسیں سب ان کے لیے دعا گو تھیں۔ بے شک سالار نے صبر سے محبت کی تھی، اور آج اس کو اس کی محبت مل گئی۔ اس کی خوشی میں سب شامل تھے۔